اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن يتولوا فإنما هم في شقاق، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم و محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے اندر دو جماعتیں ایسی بنائی ہیں جن کا انتخاب خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا ہے، یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ سب سے پہلی جماعت انبیاء علیہ السلام کی ہے، اور دوسری جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ہے۔ کوئی نبی اپنی مرضی سے نبی نہیں بنتا، خواہ کوئی 1000 سال عبادت کرے، ریاضتیں کرے، مجاہدے کرے، ذکر اذکار کرے، تسبیح پڑھے، پوری ساری زندگی عبادت میں ریاضت میں گزار دے، تب بھی کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا ہے۔ نبی بنتا نہیں، نبی کو رب چنتا ہے، اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو۔ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو، نبیوں کو چننے کا سلسلہ شروع کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ اب کروڑوں قیامتیں برپا ہو سکتی ہے، اس دھرتی پر کوئی نیا نبی بن کر نہیں آ سکتا۔ جیسے نبوت اللہ کا انتخاب ہے، ایسے ہی مقام صحابیت بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ کوئی صحابی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بنا۔ نبی صحابی کو بھی اللہ انتخاب کرتے ہیں، اللہ سلیکٹ کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہمارے اکابر اسلاف کا عقیدہ ہے کہ کوئی شخص ہزاروں سال عبادت کرے، پوری زندگی عبادت میں گزار دے، عبادت کرے، تسبیح پڑھے، ذکر اذکار کرے، مجاہدہ کرے، ریاضتیں کرے، اور کروڑوں عبدالقادر جیلانی ہو، لاکھوں جنید بغدادی ہو، ہزاروں بایزید بستامی ہو، اربوں مجدد الفسانی ہو، اور پوری دنیا کے غوث، قطب، ابدال اور ولی اکٹھا ایک جگہ جمع ہو جائے، ان کی ولایتوں کو، ریاضتوں کو، مجاہدوں کو جمع کر دیا جائے، اکیلا بلال جو شکل کا سونا کالا ہے، سادے سے کپڑے پہن کر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے اپنی نگاہ کھول کر جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالتے چہرے تھر پر، پوری کائنات کے ولیوں کی عبادت ایک طرف، بلال رضی اللہ تعالیٰ کی ایک نگاہ ایک طرف، پوری کائنات کی دنیا کے ولیوں کی عبادت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ اکرام کا مقام ہے۔ صحابیت محنت کا مقام نہیں ہے کہ محنت سے حاصل ہو جائے، جیسے MBA LLB MA BA کر کے ڈگری حاصل کرتے ہیں، ایک محنت کر کے اس مقام تک پہنچتے ہیں۔ ایک قاری قرآن پڑھتا ہے، محنت کر کے اس مقام کو پہنچتا ہے۔ حافظ قرآن محنت کر کے ایک مقام کو پہنچتا ہے۔ عالم ایک علم حاصل کر کے محنت کر کے اس مقام کو پہنچتا ہے۔ صحابیت محنت کا مقام نہیں ہے کہ محنت سے حاصل ہو جائے، یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ اللہ جس کو چاہے، جس کو نبی کے صحبت کے لیے، نبی کے یار کے لیے، نبی کے پیار کے لیے، نبی کے وفاداری کے لیے، جس کو چاہا اللہ نے سلیکٹ کیا، چاہا ہے، جس کو چاہا اللہ نے صحابی بنایا ہے۔ یہ محنت کا مقام نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ صحابہ کو اللہ نے انتخاب کیا ہے، جیسے نبوت اللہ کا انتخاب ہے، ایسے ہی صحابی بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ کوئی صحابی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بنا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ پوری کائنات کے علوم پر حاوی ہے، واقف ہے۔ جب اللہ کسی نبوت کو چنتا ہے تو ان کے دلوں کو دیکھتا ہے، پھر ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ جو اللہ کے انتخاب پر تنقید کرتا ہے
در حقیقت وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ معاذ اللہ وہ اللہ کے علم کا انکار کرتا ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ کیسے آدمی کو نبی چننا تھا، کیسے نبی کو چن لیا ہے، اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ کیسے آدمی کو صحابی بنا دیا ہے، گویا وہ اللہ کے علم کا منکر ہے۔ ہر نبی جسے رب چنتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ معصوم کا معنی صرف گناہوں سے پاک نہیں، معصوم کا معنی کہ یہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا اور گناہ ان کے قریب نہیں آتا۔ پوری کائنات کے اندر انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، نہ 5 معصوم ہیں، نہ 14 معصوم ہیں، نہ 12 معصوم ہے، کوئی معصوم نہیں، صرف نبوت معصوم ہے۔ دوسری جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی، جو معصوم تو نہیں ہے لیکن محفوظ ضرور ہے، مغفور بھی ہے۔ محفوظ کا معنی کہ ان کے اندر گناہوں کی صلاحیت تو ہے۔ چھوٹی سی مثال، جب بچہ، ایک چھوٹا سا بچہ جس کے اندر فطرتاً شرارت کا مادہ ہوتا ہے، وہ شرارت کر سکتا ہے، لیکن جب باپ اس چھوٹے سے بچہ باپ کے انگلی میں، باپ کے ہاتھوں میں آ جائے، باپ وہ بچے کی انگلی پکڑ کے چلے اور باپ کے ساتھ رہے، باپ جہاں جائے وہ بچہ ساتھ میں رہے، ساتھ میں بٹھا لیا جائے، تو وہ بچہ اب شرارت نہیں کرتا، اس لیے کہ باپ کے ہاتھوں میں محفوظ ہے۔ جو بیٹے کی انگلی باپ کے ہاتھوں میں ہو تو گناہوں سے بچ جائے، اور جن کا ہاتھ نبی کے ہاتھوں میں آ جائے تو وہ گناہ سے کیوں نہ بچے، اس لیے کہ سارے کے سارے صحابہ محفوظ ہے۔ محفوظ کا معنی یہ بھی کہ جب پیغمبر کے ہاتھ میں آ گئے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں آ گئے، جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں آ گئے، اور خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون اولئک هم المتقون اولئک یؤمنون حقا، یہ محبوب تیرے یار کامیاب و کامران ہیں، تیرے یار رشد و بھلائی کا خلاصہ ہے، تیرے یار اولئک هم الفائزون، یہ لشکر ہے، یہ میرا لشکر ہے، تیرے یار مجھ رب کی جماعت ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے بڑھ کر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہے۔ اتنا بڑا یہ محفوظ ہے۔ پھر میں دوسرا جملہ بھی کہا صحابہ کرام مغفور بھی ہے۔ مغفور کا معنی یہ بھی ہے کہ انسانی تقاضوں کے تحت امت کی ضرورت کے لیے، امت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو کام نبی کے عظمت کے خلاف ہے، جو کام نبی سے جو اللہ تعالیٰ نہیں کروا سکتا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ہاتھوں سے کروا دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتے ہیں کہ ان کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، قیامت کے دن اس کے متعلق سوال نہیں کروں گا، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے یہ تکوینی نظام کے تحت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے، ان کی بخشش کا فیصلہ کر رہا ہوں، اس کو مغفور کہتے ہیں۔ صحابہ محفوظ بھی ہے، مغفور بھی ہے، لیکن جب اللہ نے بخش دیا ہے، جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں ان کو بخشش کا فیصلہ کر رہا ہوں، ان کو معاف کر دیا ہوں، تو اب کسی کو حق نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاروں کو، صحابہ پر تنقید کرے۔ خاص کر محرم کے مہینے میں صحابہ اکرام پر تنقید کرتے ہیں، صحابہ اکرام کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اس پہ بعض صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، کھلم کھلا ان کے بارے میں برا کہتے ہیں، خاص کر محرم کے مہینے میں۔ صحابہ اکرام کا خوف خدا اتنا تھا کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی، دین پر عمل کرتے تھے اور ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو اپنے آپ کو اس غلطی کی سزا دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے تھے۔ نبی تو معصوم ہے، ان سے تو کوئی غلطی نہیں ہوتی، صحابہ محفوظ ہے، نبی کے امان میں، پیغمبر کی حفاظت میں ہیں، لیکن بعض واقعات اللہ کی تقدیر کے تحت ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اگر اس وقت وہ صادق نہ ہوتے تو قیامت تک کے لیے امت پہ وہ قانون نہ بنتے، قانون کو قیامت تک کے لیے امت پہ نافذ کرنے کے لیے ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ آ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے سزا دیجیے، اپنے آپ کو پیش کر دیتے تھے۔ ایک عورت آتی ہے، آ کر کہتی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے، مجھ پر حد نافذ کیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ
اس عورت کی طرف سے پھیر لیتے ہیں، دوسری طرف کر لیتے ہیں، وہ عورت پھر اس طرف آ کر کہتی ہے کہ اللہ کے محبوب مجھ پہ حد نافذ کیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر چہرہ دوسری طرف تیسری طرف رخ کر لیتے ہیں، دوسری طرف، پھر وہ اس طرف سے آ کر پھر عورت کہتی ہے کہ اللہ کے محبوب مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ پہ حد نافذ کیجیے۔ 4 مرتبہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی جا، ممکن ہے کہ تجھے تیری اس غلطی کی وجہ سے جو تجھے حمل ہو گیا ہو تو تجھے اسلام اس لیے سزا نہیں دیتا کہ حمل کے لپیٹ میں جو بچہ ہے اس کا بھی قتل لازم ہو جائے گا، اس لیے ابھی کے لیے چلی جا، واپس آ کر بتانا۔ پھر وہ عورت ایک مدت کے بعد آ کر کہتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم واقعی حاملہ ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حمل گزرنے کے بعد آنا۔ پھر وہ عورت وضع حمل گزرنے کے بعد بچے کو لے کر آتی ہے اور آ کر کہتی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے پاک کر دیجئے، مجھے حد نافذ کر دیجئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ بھی ماں کا دودھ پی رہا ہے، ماں کا حق ہے کہ وہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ فرمایا کہ 2 سال کے بعد آنا۔ وہ عورت پھر جا کر 2 سال کے بعد پھر بچے کو لے کر آتی ہے، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، وہ اپنے بچے کو دیتی ہے، وہ بچہ روٹی کا ٹکڑا منہ میں لا کر چباتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ محبوب، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بچہ خود اب روٹی کھا رہا ہے، اب تو مجھے پاک کر دیجئے، مجھ پر حد نافذ کر دیجئے، میری سے غلطی ہو گئی ہے۔ آج ہم سے غلطی ہو جائے، ہمارے گھر والوں سے، بھائی بہنوں سے، بیٹیوں سے غلطی ہو جائے تو ہم ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے ہیں، عیبوں کو چھپاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے مقدس کا کون مقابلہ کرے کہ وہ ایک غلطی ہو گئی آ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرار کرتی ہے، اللہ کے محبوب رخ موڑ لیتے ہیں تو دوسری طرف سے آ کر اقرار کرتی ہے، 4 مرتبہ اقرار کرتی ہے، بچے کو لے کر آ کر اقرار کرتی ہے۔ پھر دودھ پلانے کے 2 سال کے بعد ایک سے لے کے 9 مہینے تک پہلے کا وقفہ، یہ 3 سال وہ عورت کو سکون نہیں آیا کہ میں قیامت کے دن کیسے نجات حاصل کروں گی، کیسے پاؤں گی، جب تک مجھے دنیا میں سزا نہ مل جاتی، جب تک میں دنیا میں سزا، اللہ کا قانون جب تک مجھ پر حد نافذ نہیں ہو جاتا، دنیا میں مجھے سزا نہ مل جاتی، وہ عورت کو سکون نہیں آیا کہ میں پھر کل اللہ کے دربار میں مجرم بن کر نہ جاؤں۔ کیا دلوں میں کتنا تقویٰ تھا دلوں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب عورت پر حد لگنے لگی تو پتھر مارنے سے خون کی چھینٹیں ایک صحابی کے کپڑے پہ آ کر گرا، اور صحابی کے جملے سے ایک زبان سے جملہ نکلا کہ عورت کا ناپاک خون میرے کپڑے پر گرا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے سنے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس توبہ کو اس دھرتی پر اگر تقسیم کر دیا جائے تو اس توبہ کی وجہ سے پوری انسان کے گناہ سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اتنی بڑی توبہ کی ہے اس نے، ایسی بڑی توبہ کی ہے۔ کیا خوف ہوتا تھا اللہ کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو اور میرے صحابہ مٹھی بھر جو بھی خرچ کرے تو ان کی مٹھی بھر جو کے برابر کو بھی تمہارا سونے کا خرچ نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ لفی اصحابی، اللہ کے محبوب کہتے ہیں محمد میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے صحابہ پر تنقید مت کرنا، میرے صحابہ کو کچھ نہ کہنا، میرے صحابہ کو نہ کہنا، کچھ برا بھلا نہ کہنا، میرے صحابہ پر تنقید نہ کرنا۔ فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، ان سے محبت کی علامت ان سے محبت کرنا میری محبت کی علامت ہے، ان سے دشمنی کرنا میری دشمنی کی نشانی ہے، مجھ سے دشمنی کی نشانی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال دیکھے جائیں گے، ہمارے نماز دیکھی جائیں گے قیامت کے دن۔ ہم صحابہ کی ہم پوری زندگی اگر ہم عبادت بھی کریں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، ہم ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ کوئی پورے ولیہ مل کے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہماری نماز دیکھی جائیں گے قیامت کے دن، نماز، روزے، زکوٰۃ، خیرات، عطیات سب دیکھے جائیں گے، ہمارے اعمال دیکھے جائیں گے۔ صحابہ کا اعمال نہیں دیکھا جائے گا، صحابہ کی نسبت دیکھی جائے گی۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یاری کو دیکھ کر انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ میری نسبت کا احساس کرتا ہے، میں تمہیں منت کر کے کہتا ہوں کہ میرے صحابہ، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے صحابہ کو کچھ نہ کہنا، میرے صحابہ پر تنقید نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جیسی ایمانی جذبہ ہم نوجوانوں اور مردوں پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے، اور صحابیات جیسی ایمانی قوت اور بہادری بھی ہمارے عورتوں میں، ہمارے گھر والوں عورتوں کو بھی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والا بنے، ان سے محبت کرنے والا بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تمام صحابہ پر ہم سب کی طرف سے کروڑوں کروڑوں رحمتیں ان کے قبروں پر نازل فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ